دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ کبھی کبھی حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں اور سینے میں اونگتا ہوا درد اور بھی ہرا کر دیتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی جسم کو بھی متقی کر دیتی ہے اور زبان و بدن کی لذت پسندی روح کو تباہ کر دیتی ہے، ذلت کے گھر میں پناہ دیتی ہے۔ عورت پہلی ہی ملاقات میں زندگی کے نصف پردے اٹھا دیتی ہے۔ وہ نہ ظرف دیکھتی ہے نہ اہلیت، اور اس جذباتی اجلت میں وہ ایسی خوشیوں پر ہاتھ ڈالتی ہے جس کی ملکیت غموں کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ عورت پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ جذبات کے جواب میں جذبات کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی اور نہ کچھ ہونا چاہتی ہے، اور یہ پیش خیمہ ہے اس کے انسان زوال کا اور مرد کی فریب بخورگی کا۔ چھوٹے آدمی عموماً چھوٹے نہیں ہوتے، انہیں چھوٹا بنا دیا جاتا ہے اور علم کی کمی کے باعث خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اس احساس کمتری میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ انسانی نفس کی گمراہیاں جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ گناہ چہرے سے بول اٹھتا ہے اور خواہش آنکھوں میں جھلک اٹھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتیں انتصاب کے لیے نہیں حجاب کے لیے پیدا کی ہیں۔ بیت اللہ میں عقیدہ حاضر ہوتا اور جبینیں جھکتی ہیں۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ ادنا سے ادنا انسانوں میں بھی ایک چوہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہوا ہے اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے، تمہیں کئی ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جن سے تم پہلے نہیں جانتے۔ ترجیح نفس اور احساران دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مبالغہ کیا جائے تو اس سے مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت پیدا کرنا ہے۔ ذہانت و فطانت طبقہ عمرہ میں نہیں بلکہ جھونپڑوں میں بود باش رکھنے والوں کا حصہ اور خاصہ ہوتی ہے۔ نیک عورت مرد کے لیے سب سے آخری مترقبہ ہے۔ ماہواری میں درد زیادہ ہو تو سوتے وقت ناف میں انگور کا دانہ ڈال کر سو جایا کرو۔ 70 سال تک ماہواری کے دنوں میں درد نہیں ہوگا۔ شادی کا مطلب ایک دوسرے کے بدن پر حکومت کرنا نہیں بلکہ اس کا مطلب ایک دوسرے کی کمی کو پورا کرنا ہے۔